بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریاست اور عوام کے ساتھ سلمان حیدر۔ پاکستان تحریک انصاف کے بیک ڈور رابطے، آرمی چیف سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ملاقات، اور کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتی کیمپ میں تھوڑی کھلبلی ہے، اور آج کی پریس کانفرنس سے تو اس بات کا اندازہ لگایا بھی جا رہا تھا کہ حکومت میں تھوڑی تشویش بھی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دیا کہ اگر بیک ڈور رابطے ہی کرنے ہیں تو ہمارے ساتھ مذاکرات ختم کر دیں۔ یہ بات کوئی اور نہیں ہے، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب۔ انہوں نے بیرسٹر گوہر خان کی آرمی چیف سے ملاقات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دو تین دروازوں سے مذاکرات بے وقت نہیں چلا کرتے، لہٰذا چھوٹے دروازوں، کھڑکیوں، روشن دانوں میں جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر وہ دروازہ کھل گیا ہے جس کے لیے سال سے آپ کوشش میں تھے، تو یہ کوشش یعنی ہمارے ساتھ مذاکرات کو کم از کم چھوڑ دیں۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات کے 3 اجلاس ویسے ہو چکے، اور چوتھے اجلاس کا انتظار ہے جہاں حکومت نے پی ٹی آئی کے 2 نکات اور 3 صفحات پر مشتمل ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب بھی دینا ہے۔ لیکن کچھ خبریں ذرائع کے ذریعے بھی فلوٹ ہو رہی ہیں کہ حکومتی کمیٹی کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر چیف جسٹس کو خط لکھا جائے۔ اگر خط پر عمران خان سمیت سب کا اتفاق ہوا تو پھر چیف جسٹس کو کمیشن تشکیل دینے کا کہا جائے گا۔ دوسری جانب پچھلے چند ہفتوں سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ ضرور دعویٰ کریں کہ ہمارے ہنسنے اور یہاں تک کہہ دیا کہ کہکے لگانے کا وقت بھی آ گیا، اور جلدی عمران خان صاحب جیل سے رہا بھی ہو جائیں گے، اور ایسے میں یہ القادر ٹرسٹ والا کیس احتساب عدالت جہاں 14 سال کی سزا ہوئی ہے عمران خان صاحب کو، اور بشرا بی بی صاحبہ کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے۔ تمام تر نظریں اب اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہے، اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، لیکن تحریک انصاف نے احتساب عدالت کے فیصلے کو چیلنج تو کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا سیفر عدت توشہ خانہ کیس کی طرح اس کیس پہ بھی عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملے گا؟ ان تمام موضوعات پر بات کرنی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کے اہم ترین رہنما عمران خان صاحب کے معتمد ساتھی سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، سربراہ مجلس وفد المسلمین، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ کوثر کاظمی صاحب، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب نون لیگ کے رہنما، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضا ہارون صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہم سے موجود ہیں۔ پروگرام کے پہلے سے میں کوشش کریں گے ہم علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ذرا زیادہ دیر تک انگیج کریں، کیونکہ انہوں نے پھر تھوڑی دیر کے لیے کہیں جانا بھی ہے۔ تو راج صاحب، سب سے پہلے آپ ذرا بتائیے گا، آج حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی صاحب نے یہ شکوہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور آرمی چیف سے ملاقات بھی ہوئی، بیرسٹر گوہر صاحب کی جو ملاقات ہوئی اب تصدیق ہو گئی، انہوں نے کہا 2 جگہوں پر مذاکرات بے وقت میں نہیں ہونے چاہیے، اور اگر ایسا ہے تو جو ہم سے مذاکرات ہیں اس کو ختم کر دیں۔ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان سیاستدانوں نے بنایا تھا عوام سے مل کر، اور پاکستان کو سیاستدان میرا خیال ہے علامہ صاحب سے ہم کوشش کریں گے رابطہ کریں۔ میرا خیال ہے سورس ان کا کچھ ڈاؤن ہوا یا سگنلز کا ایشو ہے۔ بہرحال علامہ صاحب ہماری آواز سن رہے ہیں آپ؟ جی علامہ صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ جی سن رہا ہوں۔ جی علامہ صاحب پلیز، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ پلیز جواب دے دیجیے گا اس سوال کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، مذاکرات کے 3 دوروں میں ہیں، حکومت نے کہا ڈرافٹ لکھ کے دیں اپنے مطالبات، آپ لکھ کے دیں اپنے مطالبات کا، ہم نے وہ بھی لکھ کے دے دیا ہے، اور سب ٹی آر بھی بتا دی ہیں حکومت کو۔ اس کے بعد منتظر ہیں کہ 7 ورکنگ ڈیز کے اندر انہوں نے اس کا جواب بھی دینا ہے، اور ہماری ملاقات بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کرانی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور اس کے بعد مشترکہ بیانیہ بھی جاری ہوا۔ تو جہاں تک تعلق ہے یہ کہتے ہیں بیک ڈور چینلز کی کہ آیا بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اور پھر بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جی کہ 2 دروازوں پہ جانے کے، اگر ایسے ہی جانا ہے تو پھر مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ تو ہم نے تو ایک ہی دروازہ دیکھا ہے جو مذاکراتی ٹیم سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا۔ اگر ان کو گلہ ہے کسی ملاقات کے اوپر تو یہ خود آرمی چیف صاحب سے پوچھ لیں کہ کیوں ملے آپ ان سے، کیوں ملاقات کی آپ نے ان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان صاحب بھی خوش آئند کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں یہ بات کریں؟ راج صاحب عمران خان صاحب بھی تو اس ملاقات دیکھیں پاکستان کے اندر، پاکستان میں دیکھیں فیکٹس یہ ہیں، مارشل لا لگے ہیں، ہماری عدلیہ نے مارشل لاؤ کو لیجیٹیمیٹ کیا ہے، لیگلائز کیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کے بعد یہ جو حکومت میں آئے ہیں یہ خود آ سکتے تھے، ان میں ہمت تھی حکومت میں آئے۔ دیکھیں جو لوگ بیساکھیوں پر آتے ہیں نا، انہیں نہیں اترانا چاہیے اتنا زیادہ، اور ایسے نہیں شو کرنا چاہیے کہ یہ بہت ہی ہمت والے اور بہت ہی کیا اسے کہتے ہیں کہ پاک صاف ہے نا۔
بھئی آپ جن بیساکھیوں پر آئے ہو، اگر عوامی طاقت سے آتے تو آج یہ صورتحال ہی نہ پیدا ہوتی، یہ ملک اتنی تباہی میں نہیں جاتا. معاشی بحران، سیاسی بحران، امن و امان کا بحران، اور پاکستان تباہی کے دانے میں، دنیا میں irrelevant، اس کا امیج تم نے برباد کر دیا. یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے 190 پاؤنڈ والے کیس کا، آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جگہ صحیح ہے پاکستان کی، جس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوا ہے، بینیفیشری نہیں ہے. کیس 190 ملین پاؤنڈ کا تھا اور حملہ انہوں نے ایک تعلیمی ادارے پر کر دیا. حیران ہوں کتنے بوکھلائے ہوئے لوگ ہیں یہ، ایک تعلیمی ادارے پر اور ایک چیریٹی پر حملہ انہوں نے کر دیا. نہ زمین دینے والے نے کہا جی کہ غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے، نہ ڈونیشن دینے والوں نے کہا، نہ اسٹوڈنٹس نے اعتراض کیا، بہترین پڑھائی وہاں ہو رہی ہے اور حملہ تعلیمی ادارے پر. یہ ہے ان کی سوچ جہاں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں. اچھا علامہ صاحب اترانا تو بنتا ہے نا، صحیح راستوں سے حکومت میں آئے تاکہ ان کو پریشانیاں نہ ہو، ان کے ہوش حواس نہ اڑیں، ڈراؤنے خواب ان کو نہ آئیں. بھئی آپ عوام پر ڈیپینڈ کرتے ہو تو ایسی صورتحال کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑتا، اتنی پریشانیاں نہ دیکھنی پڑتی ان کو. ٹھیک علامہ صاحب، گورنمنٹ کا اترانا بنتا ہے نا، یکجان دو قالب بھی ہیں، سیم پیج بھی ہے، اور پھر ان سے آپ کی ملاقات بھی ہو جائے بیرسٹر گوہر صاحب کی، اور اس کو عمران خان صاحب خوش آئند بھی قرار دے، تو اترانا کے لیے تو اتنا کافی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج ہے. اگر ایک پیج پر ہے تو پھر ڈرتے کیوں، گھبراتے کیوں ہیں؟ مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کس نے کہاں کیا کیا بات کرنی ہے، ان کو پتہ ہوگا آپس میں، پھر تو پریشان نہ ہو. پاکستان کی بہتری کا سوچیں، پاکستان کے فیوچر کا سوچیں، پاکستان کے اس وقت جو بحرانوں کی دلدل میں پھنسے اسے نکالنے کا سوچیں. آپ خود سوچیں کہ ابھی ایک وزیر قانون نے کہا جی کہ عمران خان صاحب معافی مانگے. معافی تو وہ مانگے جنہوں نے ایسے جج بھرتی کیے جنہیں سپریم کورٹ نے کہا تھا مس فٹ ہے، ان کو رکھا ہوا ہے. ایسے فیصلے کرا رہے ہیں پاکستان میں جگہ گھنسائی ہو رہی ہے، ایسے کام کریں ملک بحرانوں میں دستہ چلا جا رہا ہے، ایسے فیصلے کروا رہے ہیں کام کریں کہ پاکستان کے عوام پاکستان کے سسٹم پر ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہوا ہے، ڈیٹیچ ہو چکے ہوئے ہیں، مایوسی میں چلے گئے ہوئے ہیں، سٹریس کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے. معافیاں تو انہیں مانگنی چاہیے جو فارم 47 کے ذریعے وہاں پر مسلط ہوئے ہیں اور پاکستان کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے انہوں نے. اچھا راج صاحب، اگر میں اگر ایونٹ وائز اگر چیزوں کو ساتھ لے کے چلوں تو مجھے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا ہے. اس پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ڈیمانڈ میں سے بہت سی چیزوں کو ریٹریٹ کیا ہے، یعنی آن ہولڈ کیا ہے، جس میں مینڈیٹ کی واپسی والی تمام چیزیں بھی شامل ہیں. آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے بات ہی ہوگی اور آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کر رہے. ویسے تو لگ رہا ہے کہ اس وقت سیاسی قوتیں آپس میں بات کر رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی تسلی تو آپ کو ہوگی نا، کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہوگی جس کی بنا پر آپ نے تمام مطالبات کو ہولڈ کر لیا. دیکھیں پہلی بات یہ کہ یہ چیک ہے کیا یہ نیوٹرل ریفری لاتے ہیں حکومت والے یا نہیں لاتے ہیں. ایک ہے مطالبات، بات چیت کریں گے مذاکرات میں، ان کی باٹم لائن ہے، ایک میڈیم لیول ہے، ایک ٹاپ لیول ہے. اصل پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، پاکستان کا دنیا میں امیج درست کرنا ہے، پاکستان کے عوام کا اعتماد حاصل کرنا ہے، بحران سے نکالنا ہے. تو پہلا مرحلہ کہ نیوٹرل آپ لیں ججز، چیف جسٹس صاحب کو لے کے آ جائیں یا جن پہ اعتماد ان کو لے آتے ہیں، ان کے حوالے ایک دو چیزیں کر دیتے ہیں، بسم اللہ. اس سے گھبراتے کیوں ہیں، ڈرتے کیوں ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کس حد تک سنسیئر سنجیدہ ہے. کیونکہ مذاکرات پاکستان کو بحران سے نکالنے کا آخری راستہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. کیونکہ آپ نے گولیاں ماری ہیں، قتل کیا لوگوں کو، اور اس کے بعد آپ نہ احتجاج کرنے دیتے ہیں، نہ آپ الیکشن کے لیے ریفارمز آنے دیتے ہیں. آپ نے عدلیہ کو بھی مقبوضہ کشمیر بنا لیا ہوا ہے. آپ اپنی پارلیمنٹ کے کسٹوڈین بن کر اس کا حفاظت نہیں کر سکتے، راتوں کو لوگ اٹھ جاتے ہیں. جس طرح سے آئینی ترامیم آپ کرواتے ہیں، یہ سسٹم تو ایسے نہیں چلنا چاہیے نا. پاکستان ہمارے اسلاف نے ایسے بنایا تھا، ان دنوں کے لیے بنایا تھا پاکستان. نامنی آپ دیکھیں کیسی صورتحال ہے، ایک صوبہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، دوسرے صوبے میں بربادی پھیل رہی ہے، وہ بھی شاید خدا نہ خواستہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. ہمارا پہلے دشمن ویسٹ پہ تھا، اب ایسٹ پہ تھا، اب ویسٹ پہ بھی آ گیا ہوا ہے. اختلافات بڑھ گئے، پاکستان سینڈوچ بنتا چلا جا رہا ہے. یہ لوگ جس سسٹم کے ساتھ عوام نہ ہو، پاکستان کی نیشنل پاور بدترین حد تک نیچے گر چکی ہے، کمزور ہو چکا ہے پاکستان نیشنل پاور کے اعتبار سے بھی. ایسے ملک کے عوام اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. لہٰذا میرے خیال میں ان حکمرانوں کو چاہیے کہ پہلے مرحلے پر جو ہم نے انتہائی ابتدائی جس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں بنتی کا آپ انکار کر دیں. پھر الیکشن کے حوالے سے ہے، باقی آئینی ترامیم کو، یہ بعد کی باتیں ہیں. شروع یہاں سے کریں نا، آگے بڑھیں، سی وی ایم دیں، گڈ جسٹس دکھائیں. پاکستان کے جو لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے ٹرائل کے راستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں، وہ نہ بنے. جن کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے سینیٹر صاحب اعجاز چودھری کا، اس کو آنے اس کو تو لے کے آ جائیں. آپ اس کو کوٹ لکھپت جیل سے اسلام آباد میں نہیں لا سکتے. فیڈرل بھی آپ ہیں، صوبہ بھی آپ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، میں دوبارہ آتا ہوں، ذرا میں ایک سیکوینس کلیئر کر لوں. کوثر صاحب میرے ساتھ ہیں اور ذرا حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کوثر قاضی صاحب یہ بتائیں، یہ بیک ڈور
رابطے جو بھی ہیں اس پہ تشویش تو آپ کو ہے. ڈاکٹر عرفان صدیقی صاحب آج کہتے نا, حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب خود کہہ چکے ہم سے یار وہ مانگو جو ہماری بساط میں ہے. کہ عمران خان کو نہیں پتا 3.5 سال حکومت کر کے کہ حکومت کے ہاتھ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. پھر آپ اشارے بھی تمام دیتے ہیں, وہ بات کر لیں آپ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. کیسے کریں گے کوثر کاظمی صاحب ہم لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد و آل محمد. بصد احترام علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بالکل اپنا وہ موقف دیا جی. ہم تو روز اول سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی قتل فیک, دھرنا فیک, فارم 47 فیک, مینڈیٹ فیک, اور کتنی فیک نیوز تھی جس سے خان صاحب نے یو ٹرن لیا. چاہے وہ فارم 47 حکومت ہو یا دھرنا یا وہ 4 حلقے کھول دیں 35 پنکچر, ہم نے تو بارہا ان کو دیکھا. اب جس بے بسی کا حوالہ آپ نے دیا جی, حکومت کیوں بے بس ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ 190 ملین جس میں راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ یار وہ جگ ہنسائی ہوئی ہماری, بالکل ساری دنیا ہم پہ ہنسی, خاص کر برطانیہ کے معتبر ادارے جنہوں نے درجنوں ایسے لوگ پکڑے جن سے ایل گوٹن منی, ڈرٹی منی جن سے ریکور ہوئی, ان کی ریاستوں کو وہ پیسہ لوٹایا گیا پبلک منی سمجھ کے. بالکل ایسا ہی پیسہ ملک ریاض کا جب پکڑا نیشنل کرائم ایجنسی نے, تو انہوں نے حکومت پاکستان جو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی, شہزاد اکبر صاحب ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے, ان کو بلا کے پوچھا بھائی یہ پیسہ ریکور ہوا ہے, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں یہ پیسہ ہم نے حکومت پاکستان کو واپس کرنا ہے, اور وہاں پہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے. تو جگ پورا ہم پہ ہنسے گا کہ یار ایک بندے سے پیسہ پبلک کا پکڑ کے اسی کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا. تو اسی لیے تو میں بارہا کہتا ہوں کہ انہوں نے این سی اے کو ویسٹرن یونین سمجھ لیا ہے کہ یار جس طرح میں پیسہ برطانیہ سے پاکستان بھیج رہا ہے تو کسی اس طرح کی کمپنی کا میں سہارا لے لوں. تو یہ بالکل اتنا سادہ کیس نہیں ہے. اب کوثر صاحب میں نے پورا فیصلہ پڑھا ہے احتساب کمیشن کا, سوری احتساب عدالت کا, اس میں وہ این سی اے کا معاہدہ جو ہے وہ کدھر ہے؟ این سی اے کا ملک ریاض صاحب کی فیملی کے ساتھ, این سی اے کا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ, وہ اینولپ کوئی بند لفافہ ہے. سلمان میں بالکل اسی طرح آ رہا ہوں, اگر آپ مجھے بولنے دیتے تو میں اگلا بالکل میں یہی جواب دینے لگا تھا جو اعتراض کیا جا رہا ہے. برطانیہ کے اندر جو قوانین ہیں, چاہے آپ کے میڈیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں, جو وہاں پہ جو ہمارے عدالتی نظام ہے, یا پراپرٹی کے حوالے سے جو کلائنٹ کانفیڈینشیلٹی ایک وہاں پہ ہے نا ایکٹ, اس کے تحت وہ آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے کسی بھی صورت. جب آپ کا کلائنٹ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں آپ سے, وہ راضی ہو چکا ہے کہ آپ نے جو پیسے پکڑے ہیں بھائی وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ کس چینل سے گئے. اچھا گڑھا, سلمان مجھے صرف 40 سیکنڈ دیں. گڑھا کھودا گیا تھا جن پہ ہمیشہ انہوں نے الزامات لگائے, یا شریف خاندان یہاں سے پیسہ لوٹ کے لے گئے, ان کے لیے یہ گڑھا کھودا گیا تھا اور گر خود گئے ہیں. وہاں پہ باقاعدہ این سی اے کو ایسٹ ریکوری یونٹ نے اپلیکیشن دے کے حسن نواز کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا تھا. اب این سی اے تب تک آپ سے رابطہ نہیں کرتی جب تک آپ کا کوئی ارریگولر کوئی اس طرح کا غلط کام سامنے آ نہیں جاتا. جب چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ ان سے بچنا ناممکن ہوتا ہے. وہ اپنے وہ کانفیڈنشیل معاملات میں رہے, اور پاکستان میں جس کو چاہے مرضی سزا ہو جائے, حالانکہ روٹ کاز ادھر سے جا کے ملتی ہے. اسی طرح جس طرح سیفر کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی اور پھر کہا گیا جج صاحب نے مجھے کسی نے سیفر دیکھا, انہوں نے کہا نہیں دیکھا, انہوں نے کہا لو جی یہاں بھی بری کر دیتے ہیں یا ضمانت دے دیتے ہیں. یہاں تو پھر سر اور ہم لوگ اتنا irregular ان تمام معاملات میں سزائے دینے میں. سلمان مجھے ایڈوانٹیج ہے اس چیز کا کہ میں نے اس کیس کو ایز اے جرنلسٹ وہاں پہ بڑا کلوزلی کور کیا تھا. این سی اے نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا کہ کسی ملک کو پیسے لوٹائے ہیں. وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں, اگر آپ وہاں پہ گھر لے لیتے ہیں تو آپ سے باقاعدہ طور پہ پوچھا جاتا ہے گھر تو آپ نے 5 بیڈ روم لے لیا, اب ہمیں بتائیں کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے. اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو اس میں قصور حکومت کا ہے بھائی, قصور اس جج کا ہے جس نے ڈاکے پہ سزا دی ہے ان کو. اور رائٹ, میں آتا ہوں کوثر صاحب, دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. علامہ صاحب مجھے ذرا سا آپ بتائیے گا, میں آپ کی بات, حامد رضا صاحب کی بات ڈیفینیٹلی یہ بڑی پریشیس بھی ہے, اور کیونکہ آپ اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی ہیں, عمران خان صاحب سے باقاعدہ طور پر گفتگو وغیرہ بھی کرتے ہیں. ہمیں اچھا لگا جب آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی مسکراہٹ کا وقت نہیں, کہکے لگانے کا وقت آ گیا ہے. تھوڑی امید بنی کہ شاید پاکستان میں کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے والی ہے. اور سر جس طرح سے کل جو سزا ہوئی ہے اور ایک طویل سزا ہوئی ہے, ابھی بھی آپ پر امید ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی جلد رہائی ہوگی؟ جی دیکھیں, آج تک جتنے نا ٹرائل کورٹ میں فیصلے ہوئے ہیں لوئر کورٹ کے اندر, آپ کو پتہ ہے سارے بیس لیس کیسز ہیں. ارے بھائی جو بھی کہیں سچ بولنا چاہیے آدمی کو. آپ بتائیں اس میں کوئی عمران خان بینیفیشری تھا, پیسے لیے اس نے, ثابت ہوا ہے کہ اس نے اتنا پیسہ لیا ہے. اگر 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن ہے تو جرمانہ کتنا کیا آپ نے؟ 10 لاکھ روپے. ریکوری کتنی کی آپ نے اس سے؟ سر القادر بھی تو لے لی نا, یونیورسٹی بھی لے لی نا سر. خدا کا خوف کرنا چاہیے. القادر یونیورسٹی
جو زمین جس نے دی ہے، جس کام کے لیے دی ہے، وہ آپ نے قبضہ، پیسے بھی آپ کے پاس رہے، 190 ملین بھی اس کے اوپر آپ نے ٹرسٹ بھی لیا ہے، انٹرسٹ بھی لے لیا ہے، اور ایک تعلیمی ادارے پر بھی قبضہ کر رہے ہیں آپ۔ پہلے آپ نے کون سی چیزیں چلائی ہیں؟ آپ کے پاس پی آئی آئی تباہ ہو گیا ہے، پاکستان کے جو بھی پاکستان کی چیزیں یہ ساری تباہ کر دی آپ نے، پورا ملک تباہ کر دیا آپ نے، ریلوے تباہ کر دی ہے، سرکاری ادارے تباہ کر دیے آپ لوگوں نے، سرکاری تعلیمی سسٹم آپ نے تباہ کر دیا ہوا ہے، ہر چیز تباہ، پھر آؤٹ سورس کرنے شروع ہو گئے ہیں، اور اب اس کو بھی تباہ کرنا ہے آپ نے۔ جہاں غریبوں کے بچے اسکالرشپ پہ پڑھنا تھا، انہوں نے کوئی خیال کرنا چاہیے، انسان کو خوف خدا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جو فیصلہ آیا، ابھی آپ دیکھیں گے ہائی کورٹ میں جا کے کیا ہوتا ہے اس فیصلے کے یعنی ساتھ۔ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مکمل یقین ہے؟ عمران خان، یہ میری بات سنیں، میں نہیں بولا ہوں، میں چپ رہا ہوں، میں نہیں بولا ہوں، میری بات سنیں۔ جی سر۔ یو ٹرن کسے کہتے ہیں؟ یو ٹرن میرے بھائی، اگر آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، یو ٹرن ہوتا ہے اسٹریٹجی میں چینج آنی، ٹیکٹکس میں چینج کو یو ٹرن نہیں کہا جاتا، وہ ایک نیچرل ہوتا ہے۔ عقل مند لوگ ٹیکٹیکل لیول پر چینجنگ لے کے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہماری اسٹریٹجی ہے یونٹی اور وحدت، اگر ہم لے جائیں تفرقے کی طرف لے جائیں، یہ یو ٹرن ہے۔ وحدت کے لیے سیمینار ہو سکتا ہے، رسالے چھپ سکتے ہیں، مظاہرے ہو سکتے ہیں، مختلف پروگرام ہو سکتے ہیں، علمی ادارے مشترکہ بنائے جا سکتے ہیں، ٹیکٹیکل لیول پر چینجنگ آ سکتی ہیں۔ یو ٹرن کہتے ہیں جہاں اسٹریٹجیکل لیول پر چینج آئے۔ عمران خان پہلے دن سے رول آف لا کی بات کرتا ہے، آئین کی سپریمیسی کی بات کرتا ہے، پاکستان کے اندر آزادیوں کی بات کرتا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہے، پاکستان کی آزادی، خود مختاری، استقلال کی بات کرتا ہے۔ کہاں یو ٹرن لیا اس نے ان چیزوں سے؟ وہ جیل چلا گیا، وہ آپ اس کو جھکا نہیں سکے۔ آپ نے کہا اس کو گولیاں ماریں گے ڈر جائے گا، وہ بھاگا نہیں، پاکستان سے باہر نہیں گیا، جیل میں ایک رات نہیں گزار سکے گا، مردوں کی طرح جیل میں ہے، خوف زدہ نہیں ہے، ڈرا ہوا نہیں ہے، لگتا ہے کہ وہ آزاد ہے، باہر والے سارے قیدی ہیں، ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، حالات ان کے دیکھ لیں آپس میں۔ تو میرے خیال میں، میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، میں نے کہیں جانا تھا، ٹھیک ہے، میری گزارش ہے کہ میں سلمان صاحب آپ علامہ صاحب کو بتا دیں، علامہ صاحب کو بتائیں، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، آپ بولے تھے، ایک تو بولتے آپ ہیں، ہمیشہ الزام مجھ پہ لگ جاتا ہے۔ اچھا سوری علامہ صاحب، میں بولا تھا الزام مجھ پہ لگتا ہے، میں نے کبھی کو میرا الزام بھی آپ لے لیا کریں نا، ہمیشہ آپ کے الزام میں نہیں لیے ہیں، لڑائیاں میں آپ کے ساتھ کراتا ہوں، آپ میرے پہ ڈال۔ اچھا علامہ صاحب، میں نے آپ سے کرم سے متعلق بھی کچھ پوچھنا تھا، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ پاکستان کے عدالتی نظام اور اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں اب پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے، تو آپ مکمل طور پر یقین رکھتے ہیں؟ کیونکہ مطالبات میں انڈر ٹرائل قیدیوں کی رہائی سے متعلق ہے نا، عمران خان صاحب تو انڈر ٹرائل قیدی نہیں ہے، اب تو مجرم ہے، کنوکٹڈ ہے۔ دیکھیں میری بات سن لیں کہ پہلے بھی امید رکھی جا سکتی ہے، ابھی تک تھوڑی بہت جان باقی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا 26ویں ترمیم کے بعد ہماری جو کورٹس ہیں، عدلیہ، یہ بھی مقبوضہ کشمیر بن چکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں 3 عام ستون ہوتے ہیں کسی ریاست کے نا، مقننہ، مجریہ اور عدلیہ۔ ٹھیک ہے، تینوں کی خود مختاری اور استقلال محفوظ رہنا چاہیے۔ اگر ایک ابھی استقلال ختم ہو جائے گا، ریاست آگے نہیں چل سکتی۔ اس وقت عدلیہ کا استقلال ختم ہو چکا ہوا ہے، یہ مقننہ کے بھی انڈر آ چکی ہوئی ہے اور مجریہ کے بھی انڈر آ چکی ہوئی ہے۔ لہٰذا پھر بھی ایسے کچھ جج ہیں جن سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ انصاف کے مطابق فیصلے کریں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے، وگرنہ پھر یہ تباہی ہے۔ تو ایک بات کرم کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ کرم کے بارے میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے ٹوٹلی، جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے اس کو کلیئر نہیں کر پا رہے۔ یہ بہت اسٹریٹجک راستہ ہے، 3 طرف افغانستان ہے، بیچ میں کرم ہے، اور وہاں پر حالات بھی آپ کو پتہ ہے بارڈر پر خراب ہے۔ اگر یہ چھوٹا سا راستہ ان سے کلیئر نہیں ہوتا اور خدا نخواستہ کل حالات خراب ہو جاتے ہیں، ان کی سپلائی لائن کٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، چھوٹا سا آپ دیکھیں، اپنی کیپیسٹی دیکھ لیں، ہماری ایبلٹی دیکھ لیں، چھوٹے سے علاقے کو یہ کلیئر نہیں کرا سکتے۔ پورے پاکستان کی صورتحال کیا ہے؟ ابھی میں نے دیکھا وزیرستان کے حالات بہت خراب ہو گئے ہوئے ہیں، اور علاقوں بھی، بلوچستان پہلے ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے سیکورٹی کے اداروں کو، ان کو پاکستان کے امن و امان کی طرف توجہ دینی چاہیے اور پاکستان کے اندر سے توجہ ڈالنی چاہیے۔ علامہ صاحب تھوڑی ٹائم لائن بھی تو درست ہونی چاہیے۔ اب آپ سیکیورٹی ادارے کہہ رہے ہیں، پہلے خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہہ رہے تھے کہ اقتدار کی حوث میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرا سوال آنے دیں پلیز، علامہ صاحب میرا پلیز سوال مکمل ہونے دیں تاکہ پوری تشریحی ختم ہو سکے آپ کے جواب سے۔ گنڈا پور صاحب کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ابھی سیکیورٹی اداروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ صوبائی حکومت بھی ذمہ دار ہے، مرکزی حکومت بھی ذمہ دار ہے، اور سیکورٹی کے ادارے بھی ذمہ دار ہیں۔ بالآخر وہاں کے علاقے آپ کو پتہ ہے صورتحال کیا ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ میں پہلے کہتا رہا ہوں، میں نے ٹویٹ بھی کی ہیں، بولا بھی ہے، اس وقت ذمہ داری وہاں پر جو یہ روڈ ہے، یہ سیکورٹی کے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ وہاں پر دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا، ان کو جڑوں سے کھیڑ کے پڑے پھینکنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے،
اچھا سر، پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے نا سندھ کی، وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ آپ لوگ کو نا کے پی کے میں کیوں نہیں دھرنا دیا، جب آپ کو گلہ بھی علی مین گنڈا پور کی حکومت کے ساتھ ہے تو آپ نے کراچی میں کیوں دھرنے دیے، وہ بھی 22 جگہ پر. لاہور میں آپ نے پریس کلب کے باہر دیا، لیکن کراچی میں 22 جگہوں پہ دیا اور کے پی کے میں کوئی دھرنا نہیں دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ عرض سنیں، پہلی بات یہ کہ پی کے میں بھی دھرنا تھا، وہاں پر پاڑا چنار میں بھی تھا، پشاور میں تھا، ڈی خان میں بھی رہا، اسی طرح سے کراچی لاہور میں تھا، باقی جگہوں پر تھا، گلگت بلتستان میں تھا، لنڈن میں تھا، مانچسٹر میں تھا، برمنگھم میں تھا، امریکہ میں تھا، آسٹریلیا میں تھا، دیکھیں کراچی میں بھی تھا. میری بات سن لیں، یہ ایک انسانی المیہ تھا، اس کے خلاف تھا، ان مظلوم کی آواز ہم بنے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ دیکھیں کراچی میں پیپل پارٹی کی حکومت نے کیا کیا، اور 10-11 جگہوں پر تھا، وہ ہم نے 4 جگہوں پر ختم کرا دیا تھا. ختم کرا رہے تھے، ہم نے کہتے کہ ایک دن بعد ختم ہو جانے والے ہیں انشاءاللہ. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی اسلام آباد کی طرح کیا کیا، لوگوں کے سروں میں گولیاں ماری، لوگوں کو قتل کیا، انہیں زخمی کیا، علماء کو مارا پیٹا، پھر نہتے لوگوں کو مارنے کے بعد بچوں کو جیلوں میں ڈالا، پھر 780 کے پرچے پر کاٹے. یہ ایک فاشسٹ حکومت ہے. ایک جمہوری حکومت ایسے نہیں کر سکتی کہ اپنے لوگوں سے جینے کا حق چھینے. اس کی ذمہ جان مال کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، یا گولیاں مارنا ان کو، نہتے لوگوں کو. ٹھیک ہے، یہ ہے پیپل پارٹی کی حکومت وہاں کی. ہمیں تو ہر جگہ پاکستان میں ہم جنازے اٹھا کے تھک گئے ہیں. میں پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے نا رضا صاحب، سب سے پہلے تو ذرا مجھے اس بیک ڈور مطالبات کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ بنتا ہے پی ٹی آئی کا، اور دوسرا ذرا رسپونڈ بھی کر دیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو کہ آپ لوگوں نے بڑے غلط طریقے سے ٹریٹ کیا، جہاں لوگوں پہ باقاعدہ طور پر شیلنگ وغیرہ کی اور دھرنوں کو جس طرح ختم کرنے کی کوشش کی آپ نے. پلیز اس کو رسپونڈ کر دیں. میں سمجھتا ہوں ایک تو پہلی جو گفتگو ہو رہی تھی بیک ڈور مذاکرات پہ، وہ ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے وہ خواہش بھی یہی تھی، فرنٹ پہ تو کی نہیں. بیک ڈور پہ کیسی مذاکرات ہوئی، کیا بات چیت تھی، اگر اس کو یہ اون کیوں نہیں کرتے، اون کریں نا. میرے خیال میں علامہ صاحب اس کو اون نہیں کرتے، اس چیز کو پسند نہیں کرتے، تنزیہ صاحب نے اس کو پسند نہیں کیا، کھلے عام اس پہ انکاری ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی بھی شروع میں انکاری تھی نا، ہماری تو ملاقات ہی بھی ملاقات ہو گئی. تو ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں، اگر ان سے کوئی سیاستدان مل کے بات کرنا چاہتا ہے تو جب وہ بات کے نتائج یا بات کی تفصیلات سامنے آئیں گے اس پہ گفتگو کر لیں گے، ان سے ملنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی لفیل میں بلایا ہوا ہو اور انہوں نے 2 منٹ مانگے ہوں، سر 2 منٹ ہمیں ہماری کوئی بات کرنی، کچھ ہماری عرض سن لیں، ٹھیک ہے، انہوں نے سن لی ہوگی. اب ہمیں تو نہیں معلوم کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، کوئی بری بات نہیں ہے، کر لیں. لیکن مذاکرات وہاں پھر سوچ لیں کہ پھر آپ نے وہاں مذاکرات کرنے ہیں تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں. علامہ صاحب تو اس سے خوش نہیں ہے اوپنلی، کل بھی میں نے سنا تھا علامہ صاحب بڑا اچھا موقف نہیں، اس سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہے. اگر پولیٹیکل گفتگو ہے تو اس سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہے. سیاسی لوگ ہی سیاسی مسائل کا حل نکالے نا، یہ تو بلا شکوہ ہے. وہ ان سے کوئی یا خدا کو مانے، اور کیا انہوں نے کیا بات کرنا تھا کہ رضا صاحب آپ نے تو راستہ بھی کوئی نہیں چھوڑا نا. بات کرنی تھی جو اگلے انہوں نے فیصلہ ڈھونڈے، سیاسی بات نہیں کرنی تھی انہوں نے، اور کیا کرنا. اور فیصلہ گو کی کیا قابلیت ہے، کوئی قانونی مشورہ دینا تھا انہوں نے، کوئی آئین پہ گفتگو فرمانی تھی، سیاسی بات کرنی ہوگی نا. سیکیورٹی ذرائع کہہ کے کہا گیا صرف سیکیورٹی کے امن و امان کی صورتحال پر بات ہوئی ہے. ریلیف کیا مانگنا ہو، یہ کہ نہیں کوئی نہیں بات ہوئی ہے کہ ریلیف ہوگا اگر مانگا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں مانگنا بھی چاہیے. وہ خان صاحب کی رائے مانگی ہوگی اور کیا مانگا ہوگا. اچھا اب ذرا ہمیں ٹھیک ہے، اب ذرا اس کو بھی ذرا دوسری بات یہ جو کراچی کے حوالے سے گفتگو ہے، میں نے جب وہ دھرنے وہاں دیے گئے، دھرنا دینا، پرامن دھرنا دینا علامہ صاحب کا ہر پاکستانی شہری کا رائٹ ہے دے. لیکن جب ان دھرنوں سے پورے پاکستان میں جب روزمرہ کی عوام کی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے معمولات اگر متاثر ہوں گے اور لمبے عرصے تک ہوں گے، یہاں کے ایئرپورٹ کے رستے یا دیگر کاروباری مراکز میں اگر وہ سب بند ہو جائے گا تو پھر ریکویسٹ کی گئی تھی نا، آلٹرنیٹ جگہ بھی آفر کی گئی تھی. اور جہاں تک علامہ صاحب فرما رہے ہیں میری نالج میں نہیں ہے گولیاں چلنے کا، ہاں کہیں پہ لاٹھی چارج ضرور ہوا ہے اور زیادتی بھی ہو گئی ہوگی پولیس سے. پولیس ظاہر ہے جب مجمع کو ڈسپرس کرتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، وہ صوبائی حکومت اور ان کے لوگ بیٹھ کر آپس میں بات کر کے افہام و تفہیم حل کر لیں گے. لیکن گولیاں چلی ہیں، سروں میں گولیاں ماری گئی کراچی میں، نہیں ایسا نہیں ہوا. یہ تو کوئی خبر بھی نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. بندے مارے گئے ہیں. نہیں علامہ صاحب کراچی میں آپ میرے محترم علامہ راجہ صاحب، آپ مجھے جانتے ہیں اچھی طریقے سے، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، میرا احترام ہے آپ کے ساتھ. گولی والی بات درست نہیں ہے، میرے خیال میں کہیں اور کا واقعہ ہوا، کراچی کا نہیں ہے. رپورٹ آپ سے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، رپورٹ موجود ہے، آپ کی بات مان دیکھ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے رضا بھائی، آپ کا رسپونڈ آ گیا. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ رپورٹ ہوا، لیکن بہرحال یہ ہوتا تو ایک یہ خبر ایسی چھپنے والی جنازے پڑھے ہم نے نا، ہم نے جنازے پڑھے ہیں.
ہم نے جنازے پڑھے ہیں وہاں پر. اور علامہ صاحب احترام ہے. اچھا بس ٹھیک ہے بھائی میں رضا بھائی اس کو میں اس سے زیادہ آگے نہ ہی لے کے جائے تو بہتر ہے. میں علامہ صاحب سے آپ کو اندازہ نہیں ہے میرا ان سے بہت احترام کا رشتہ ہے, مجھے جانتے ہیں, ان سے میں بحث نہیں کروں گا. میں بھی زیادہ ان سے بحث نہیں کر رہا, اس لیے میں صرف سوال ہی کر رہا ہوں. علامہ صاحب مجھے آپ بھی پھنسا دیا آج, مجھے بھی پھنسا دیا. کاظمی صاحب جو میں پھنسا ہوں آپ کو آوائے نا میری سیٹ پہ تو آپ کو پتہ چلے گا. علامہ صاحب کی اتنی یہاں پہ مدم گفتگو کرنے والے میں بھی پھنسا ہوں. سیاسی لوگوں سے بحث کی جاتی ہے. علامہ صاحب آپ نے تو سب کو نکالنا ہے, مذاکراتی ٹیم کے ممبر ہیں, پاکستان کی عوام کو بڑی امیدیں ہیں آپ سب سے, جو مذاکراتی ٹیم ہے حکومت کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے. موجود ہیں آپ کی اجازت سے علامہ صاحب سے مجھے ایک ریکویسٹ ہوگی. جی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں علامہ صاحب کہ آپ نے جو بات فرمائی نا شروع میں, جو آپ کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ تھی بہت زبردست تھی کہ ملک کو اس سیاسی عدم استحکام کے دلدل سے باہر نکالنا ہے. اگر یہ مذاکرات صرف پارٹی اسپیسیفک اور پرسن اسپیسیفک رہے اور قومی ایشوز پہ بات نہیں فرمائی گئی, چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی, چارٹر آف ریکنسیلیشن, الیکشن میں چلے الیکشن اگلے الیکشن کیسے ہوں گے, یہ قومی ایشوز ہے نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب جو فرما رہے تھے کہ اگلے سیشن میں قومی ایشوز پر بات کریں, ایجنڈے پہ قومی ایشوز لے کر آئیں, اس کے اوپر بیٹھ کر. اگر لیڈرشپ ایک جگہ بیٹھ گئی, اتنے محترم لوگ بیٹھ گئے, جگدئی صاحب ان کے پیچھے مولانا فضل الرحمان صاحب سے جا کے مشورہ کریں, تمام لوگوں کو جمع کریں, اس کا فورم بڑھائیں, اس پہ بڑے ایشو سے بات کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب ظاہری بات ہے مذاکرات, علامہ صاحب کی سوچ یہی ہے. ٹھیک ہے رضا بھائی میں دوبارہ آ جاتا ہوں نا پولیٹیکل معاملے پہ, کیونکہ علامہ صاحب پھر مجھے پتہ نہیں اگلے ہفتے ٹائم دیں یا نہ دیں, کیونکہ اگلا سیشن اگلے ہفتے ہے, 7 دنوں کے بعد جواب بھی دینا ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ مذاکرات کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر ہوتے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف نے تو چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیا, آپ بتائیں پاکستان تحریک انصاف اس حکومت کو کیا دے سکتی ہے, اس سسٹم کو کیا دے سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا, مذاکرات پر بیٹھ گئے, اور کیا دے سکتے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں مذاکرات پر بیٹھنا مینڈیٹ تسلیم کرنے کے لیے اس کو مینڈیٹ تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو میں سوچتا ہوں, جو میرے ذہن میں جو ہم آپس میں بات کرتے ہیں, جی یہ فرسٹ سٹیپ ہے. جب یہ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا اور حکومت گڈ جسٹس دکھائے گی, جو سیاسی قیدی ہیں ان کے ٹرائل میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرے, ان کو ٹرائل اتارے اور اپنا جو نیچرل پروسیس اس کے مطابق لوگ باہر آتے ہیں تو آ جائیں. ان کی ضمانتیں ڈیو بھی ہیں میرے خیال میں, کیونکہ ان کو 1.5 سال ہو گیا جیلوں کے اندر. اسی طرح سے جو سیاسی قیدی ہیں بالآخر آپ دیکھیں, آپ ماشاء اللہ رضا ہارون صاحب بھی ہیں, پولیٹیکل ورکر سیاسی زندگی کی ایک بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے. سیاسی حیات اور زندگی پولیٹیکل ورکر سے ہے نا, اس کو مارنا, جیلوں میں ڈالنا, تشدد کرنا, کیا کچھ نہیں ہوتا رہے نا. یہ بہت, میں سب لوگوں کو پولیٹیکل ورکر کا ساتھ دینا چاہیے. وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے, وہ غریب بچہ ہوتا ہے, وہ ینگ ہوتا ہے, وہ اس ملک کا فیوچر ہوتا ہے. لہٰذا تھوڑا سا ان کو راستہ جو ملتا ہے قانونی ملنے دیں, تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ اعتماد پیدا ہوگا, ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا آپس میں, بات چیت مزید آگے بڑھے گی. پھر تو یہ حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کس حد تک اپنے اختیارات کو پازیٹیولی استعمال کرتی ہے اور چیزیں بحتر کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے. بہت سی باتیں ہوں گی, جیسے باتیں ہو رہی ہیں اس ملک کے سیاسی بحران سے کیسے نکالنا ہے, اس پہ بات ہوئے گی. امن و امان کے بحران سے کیسے نکالنا ہے, اس سے بات ہوئے گی. اور باقی جو ہے نا سوشلی اکنامکلی جو پرابلم ہے, یہ سارا بلاکر یہ مذاکرات ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے پاکستان کی خاطر ہے. ٹھیک ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں سر, پاکستان کی خاطر پاکستان تحریک انصاف کیا گیو اپ کر سکتی ہے اس حکومت کے لیے, یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے. دیکھیں نا, آپ دیکھیں ابھی کیا لینا چاہیے کہ جوڈیشل کمیشن نہ بنائے, یہ تو امتحان ہے حکومت کا. جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا ہے, دیکھیں میں پھر کہوں گا, دیکھیں ابھی ججز جو ہے نا نارملی دیکھیں پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے سب کی چیزیں, وہ یہ کہا کہ جن ججز پر دونوں کا اتفاق ہو جائے وہ جج بنا لیں, ان کا جوڈیشل کمیشن بنا دیں. دیکھیں نا, بالکل یہی دے دیا ہے نا ان کو کہ بھئی ہماری مرضی کا نہ ہو, آپ کی مرضی کا نہ ہو, نیوٹرل ہو, دونوں جس پر متفق ہو جائے ان کا ہو جائے. یہاں سے آگے تو بڑھے, قدم تو اٹھائے نا, کیونکہ بڑی چیز حکومت سے نہیں مانگی گئی ہے میرے خیال میں. تو لہٰذا حکومت کو آگے بڑھنے کے لیے بھی کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے. پھر آگے بڑی باتیں ہیں, بہت کچھ ہوگا آگے بڑھنے کے لیے. میں نے کہا پاکستان کو ناامنی سے نکالنے, دہشت گردی کے خلاف کیا کرنا ہے, ملک کے سیاسی سسٹم کو طاقتور بننے کے لیے کیا کرنا ہے. پاکستان بالآخر جس ملک کا آپ جانتے ہیں کہ میں نے کتاب پڑھی وائی نیشنز فیل, جس ملک کے اندر پولیٹیکل سسٹم اور سیاسی ادارے کمزور ہوں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا, کبھی بحرانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر سیاسی ادارے, پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس قوی ہوں گے, طاقتور ہوں گے, ہماری معاشی حالت بھی بہتر ہو جائے گی, امن و امان بھی بہتر ہو جائے گا, اور پاکستان انٹرنیشنلی بھی بہت بہتر ہو جائے گا. اس کے اندر استقلال آئے گا, پاکستان ترقی کرے گا.
لیکن اگر آپ کے سیاسی ادارے بالکل زمین بوس ہوں تو کیسے آپ ملک کو چلائیں گے؟ پھر کیسے آپ یعنی آپ کام کریں گے پاکستان کے اندر؟ یعنی ابھی یہ انیشل سٹیج ہے، بعد میں آپ لوگ کیا بنی مینڈیٹ ہے کی واپسی پر بھی آئیں گے ہے علامہ صاحب، ابھی یہ انیشل سٹیج ہے، بعد میں آپ مینڈیٹ کی واپسی پہ بھی آئیں گے، 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی آئیں گے بہت بعد کی باتیں ابھی ہمیں دیکھیں، بعد کیا ہونا ہے میرے خیال میں اچھا ہوگا، لیکن آپ یہ حکومت کے اختیار میں کہ کس طرح سے گڈ جسٹس دکھاتی ہے اور بہتر طور پر اپنی پاور کا استعمال کرتی ہے ملک کے اندر۔ تھوڑی سی دیکھیں نا، پاکستان کے عوام مایوس ہیں، نا امید ہیں، مہنگائی ہے، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، انہیں ہیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کا اعتماد پر، سسٹم پر اعتماد جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت۔ تو تھوڑا سا لوگوں کو بھی اچھی چیزیں بتائیں، اچھے پیغام اور میسج جائیں۔ سب کی نگاہیں ہماری طرف ہیں، اور پہلے جو میسج جاتے رہے انہوں نے اور پریشان کیا عوام کو۔ اب دیکھیں بھی پاکستانی پاکستان چھوڑ رہے ہیں اور سمندروں میں ڈوب رہے ہیں۔ جی سر، اب اتنے لوگ ڈوب کے مار کے چند دن پہلے کسی کو خبر ہوئی، فکر ہوئی پاکستان میں، کوئی رویا، کوئی تڑپا کہ میرے وطن کے بیٹے مر گئے، وہاں سمندر میں ڈوب گئے ہیں، روزگار کی تلاش میں نکلے تھے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں محسوس کرنے والی ہے نا۔ ریاست کے لوگ حکمران باپ کی طرح ہوتے ہیں نا، کیا ہمارے حکمران ان بچوں کا، ان مرنے والوں کا، یا جو پاکستان میں مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کا درد فیل کرتے ہیں؟ کبھی یہ خود بھی رات کو بھوکے سوئے ہیں؟ کبھی ان کو تکلیف ہوئی ہے لوگ بھوکے سوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پریشان والے لوگ، حکمران عوام میں سے ہونے چاہیے۔ قرآن کہتا ہے میں نے تم میں سے نبی بھیجا ہے جو یتیم بھی تھا، جس نے بکریاں بھی چرائی ہیں، جس نے دھوپ بھی دیکھی ہے، بھوک بھی دیکھی ہے، سختیاں بھی دیکھی ہیں، باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، ان میں سے بھیجا ہے جو درد محسوس کرتا تھا غریبوں اور محروموں کا اور پسے ہوئے طبقے کا۔ ٹھیک ہے، لوگوں میں سے حکمران ہوں گے، لوگوں کے نمائندے ہوں گے، پھر پاکستان آگے بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پروگرام کے حصے میں سینٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک بریک کے بعد ڈیفینیٹلی ایک سوال تو ہے اپنی جگہ پر کہ جتنے مرضی معاشی اشاریہ آ جائیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جتنی مرضی بہتری آ جائے، ورلڈ بینک کا پروگرام ہے یا IMF کا، حد تو یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں پاکستانی نوجوان، جی ہاں، کہیں نہ کہیں ڈنکی کے چکر میں یا اپنے مستقبل کے چکر میں اتنا غیر محفوظ اپنے آپ کو پاکستان میں تصور کر رہے ہیں، یا اپنے مستقبل کو اتنا غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں کہ پیسے خرچ کر کے موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ اس بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ کوثر قاضی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی، بس سزا ہو گئی، اب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کرنے دیں، جب رجوع کر لیں گے تو دیکھ لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ والے کیا کرتے ہیں۔ مگر آپ لوگ آج تو برابر سے پریس کانفرنس کر رہے تھے، عظمہ بخاری صاحبہ ہو گئی، مریم اورنگزیب صاحب ہو گئی، بھائی عطا تارڑ صاحب ہو گئے، پھر پتہ نہیں کون کون۔ آج ویکنڈ پہ بھی آپ لوگ بہت پریشان تھے، سزا عمران خان صاحب کو ہوئی ہے، پریشان آپ لوگ نظر آ رہے ہیں، الزام آپ لگا رہے ہیں عمران خان صاحب مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں القادری یونیورسٹی میں سیرت النبی والے معاملے کا۔ آج عطا تارڑ صاحب بھی 2-3 مولوی لے کے بیٹھ گئے علماء حضرات کو کہ سزا عین شریعت کے مطابق ہو گئی ہے۔ سر، آپ کو تو جس در چاہے مرضی کھلایا جا رہا ہے، آپ کھیل رہے ہیں۔ سلمان، سب سے پہلے ابھی علامہ صاحب چلے گئے ہیں، وہ یہ پروگرام دیکھیں گے ضرور، تو میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے کرم کے اندر۔ بھائی، جس دن وہاں پہ بچے دودھ کے لیے ترس رہے تھے، دوائیوں کے لیے ترس رہے تھے، جو لوگ گردے اور بوزی امراض میں، کینسر جیسی امراض میں مبتلا تھے اور امیجیٹ ہاسپٹل ان کو منتقل کرنا ضروری تھا، 100-150 لاشیں جس دن گری تھی کرم کے اندر، اس دن KP کا وزیر اعلیٰ تمام تر سرکاری وسائل لے کے وفاق پہ اور پنجاب پہ چڑھائی کر رہا تھا، تو ان کو ضرور پوچھنا چاہیے۔ یہ ان کے اتحادی ہیں، یہ ان کی ترجیحات میں آتا ہے، انہوں نے بالکل اس کو ترجیح نہیں دی تھی۔ اب میرے سوال کا جواب جو آپ نے سوال کیا، ہم کیوں نہ خوش ہوں بھائی، ہم کیوں نہ میڈیا ٹاک کریں؟ ایک لمبا عرصہ 2013 سے آن ورڈ آئے دھرنوں سے لے کے اب تک ایک نیریٹو تھا ہماری قیادت کے خلاف کہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے چور ہیں، یہ یہاں سے پاکستان کا پیسہ لوٹ کے انہوں نے اثاثے بنا لیے ہیں وہاں پہ۔ ہم پہ کون سا الزام ہے جو عمران خان صاحب اور ان کے جو ہواری ہیں انہوں نے نہیں لگایا تھا؟ سر، جب یہ پہلے مٹھائی کھاتی ہے، سر پہلے مٹھائی کھا لیتی ہے، نہیں سنیں نا بھائی، مجھے سن تو لیں۔ اچھا بھائی، اچھا سلمان سن تو لیں۔ اب جب وہاں پہ، میں اسی لیے کہتا ہوں نا، اگر یہ نیب ہوتی، FIA ہوتی، کوئی پاکستانی ادارہ ہوتا تو اس پہ 100 الزام لگ سکتے تھے۔ دنیا کے معتبر ادارے نے جب وہاں سے کلین چٹ دی حسن نواز کو، آغاز تو وہاں سے ہوا تھا۔ یہ اس پہ بات نہیں کرتے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے اپلیکیشن کس کے اگینسٹ دی تھی؟ حسن نواز کے خلاف۔ اب وہ
چاپ خاموشی سے کاروائی کرتے ہیں. اب جس بندے کو نیٹ اینڈ کلین پایا اس کو انہوں نے چھیڑا تک نہیں, اور جس کو انہوں نے کلپریٹ پایا اس کے پورے خاندان کے ویزے منسوخ کر کے پیسہ پاکستان بھیج دیا. تو ہم کیوں نہ اس پہ میڈیا ٹاک کریں بھائی. یہ جو ہمیں چور کہتا تھا این اسی لمحے وہ ملک ریاض سے فائدے لے رہا تھا. اب یہ انہوں نے کہا, علامہ صاحب نے کہا بھائی کیا فائدہ لیا اس نے, وہ جو 190 ملین پاؤنڈ آیا وہ کیا اس کے اکاؤنٹ میں گیا؟ بھائی پیسہ اور صرف نقدی اور کیش نہیں ہوتا فائدہ. القادر ٹرسٹ کی زمین نہیں لی, بشرا بی بی نے ہیرے جواہرات نہیں لیے. اچھا وہ مریم صاحبہ کے پاس آ گئی, نہیں اٹھائے. اب مریم صاحبہ کے پاس آ گئی وہ ساری چیزیں, آپ کو مبارک ہو. وہ کہہ رہی ہے ادھر جادو ٹونا. دیکھیں مریم صاحبہ کے پاس نہیں آئی بھائی, اب وہاں پہ سیرت النبی کا جھوٹا ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے. پھر تو اگر یہ مذہبی ٹچ دیں گے تو پھر ہم بھی بولیں گے بھائی اس طریقے سے خاتم النبیین نہیں بول سکتا بندہ, وہ سیرت المحمدی کی کوشش کر رہا ہے. ٹچ دینے میں آپ لوگ بھی پیچھے نہیں. آج علماء کے ساتھ پریس کانفرنس کی آپ نے, رضا بھائی میں آپ کو شامل کرتا ہوں. کب دی بھائی, کب دی ٹچ؟ اس وقت ٹچ دے رہے ہیں جب یہ اپنے چوری اور ڈاکے کو سیرت محمدی کے پیچھے چھپانے کی کوشش کریں گے تو ہم تو رضا بھائی مجھ سے اتنا غصے میں نہیں آپ نے بات کرنی. اچھا میں غصہ نہیں ہوں, غصہ میں ان لوگوں پہ ہوں جو مذہب کا استعمال کر رہے ہیں. اچھا رضا بھائی آپ مجھے بتائیں, آپ کو لگتا ہے یہ القادر ٹرسٹ والا کیس, اب سائفر دیکھ لیا, عدت میں نکاح دیکھ لیا, ہم نے توشہ خانہ بند دیکھ لیا, ہم نے یہ سب چیزیں دیکھ لی. حالانکہ القادر ٹرسٹ کے جو ٹرائل کا جو تھا, ایک بار ٹرائل بیک کیا ہوا بھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹین کر پائے گا؟ کیونکہ کل جو جج کا فیصلہ نا اس میں بھی اس نے لکھا کہ پروسیکیوشن کے شواہد میں تضادات ہیں, لیکن وائٹ کالر کرائم میں اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے. حالانکہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ ملزم پارٹی کو دیا جاتا ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے یہ سسٹین کرے گا کہ باقی کیسز کی طرح یہ بھی ایک پولیٹیکلی کیس ہے, ختم ہو جائے گا؟ سلمان بھائی جتنی تفصیل اب تک آ چکی ہے نا میڈیا پہ, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اسٹرانگ کیس ہے. عمران خان صاحب کو بہت مشکل ہوگی ہائی کورٹ میں اس پہ ریلیف لینا. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب سیفر کا بھی کیس ہوا تھا تو وہ بھی بہت اسٹرانگ کیس تھا بائی دا وے, اور اس میں جو ٹیکنیکلٹیز کا استعمال کیا گیا وہ یہ تھا کہ جی سائفر کورٹ میں جمع نہیں کرایا گیا, اور سائفر کی چونکہ کاپی نہیں تھی تو وہ جب سائفر ہی نہیں سزا کس بات کی ہوگی. لیکن جس بندے نے سائفر ہلایا وہ پاکستان کا وزیر اعظم تھا, وہ مان رہا تھا, اس کی کنفیشن موجود ہے کہ یہ سائفر ہے. ٹھیک ہے, بعض جگہ سلمان بھائی گھڑی والا معاملہ بھی ایسے ہی, اب کیا دوبارہ ڈسکس کریں, وہ اچھی بات تو ہے نہیں بار بار بتانا. ٹھیک ہے, بعض معاملات میں جب آپ اتنے ہائی پیڈسٹل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو جہاں پہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہوتی ہے وہاں مورل اور ایتھیکل بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اور مورل اور ایتھیکل کے اندر ریزن آف دی ڈاؤٹ نہیں دیکھا جاتا, ریزنیبل ڈاؤٹ نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ایک سمپل سی بات کرتا ہوں. دو فریقین تھے اس کے, ملک ریاض صاحب تھے اور این سی اے تھے. ٹھک ہے, ان کا معاملہ تھا, بے شک حسن نواز تھے نہیں تھے اس کے اندر, وہ ہمارے ایڈک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک باہر کی ایجنسی میں معاملہ طے ہو رہا تھا, یقیناً دونوں کے درمیان کوئی اگریمنٹ ہو گیا. پی ٹی آئی کے دوست ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم وہ کانفیڈینشلی سائن نہیں کرتے, تمام نہیں کرتے, تو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان واپس نہیں آتا. ٹھیک ہے, کورٹ میں کیس چلتا, لمبی ڈیٹیں لگی, تو یار لگنے دیتے نا. آپ کا کیا پرابلم تھا؟ ٹھیک ہے, آپ کو کیا جلدی تھی کہ پیسہ واپس آ جائے؟ یہیں سے وہ شک و شبے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جس معاملے کے اندر تیسری فریق نہیں ہے, گورنمنٹ آف پاکستان سلمان میں یا بینیفیشری ہوتی ہے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, یا 190 ملین پاؤنڈ واپس آتا یا نہیں آتا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کو بیچ میں شہزاد اکبر صاحب کے تھرو گھسنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا جب تک کہ کوئی فشی ڈیل نہ ہو, کوئی ڈاجی ڈیل نہ ہو. رضا صاحب میں وہ بات سمجھ گیا آپ کی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں میرے بڑے پبلکلی بڑے آسان سے سوال ہوتے ہیں بھائی, میں کوشش کرتا ہوں وہی آپ سے کر لوں, وہی کوثر بھائی سے کر لوں. مجھے کریں گے تو کون کرے گا؟ اچھا پھر مجھے یہ بتا دیں سر کہ اس کیس کے اندر بشرا بی بی صاحبہ کو سزا ہونے کی کیا وجہ؟ کیونکہ کابینہ سے منظوری ہوئی تھی, وہ تو کیبنٹ کی ممبر نہیں تھیں. اوکے بھائی, وہ اس کوئی بہت بڑا یہ اسکیم تھا جس میں وہ شریک تھیں. باقی کابینہ کے بندے کدھر ہیں؟ کابینہ کا ایک بندہ جس نے بند لفافے, چاہے اس کے کابینہ کے ایکٹ کو ایک خاص تحفظ حاصل ہے, ان میں سے کوئی کسی کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ دوسری چیز, زلفی بخاری صاحب کے لیے کیوں نہیں نوٹس جاری کیا گیا؟ اشتہاری ہیں. ملک ریاض صاحب اشتہاری ہیں, ان کے لیے نوٹس کیوں نہیں جاری کیا گیا؟ فرح گوگی صاحبہ کے لیے کیوں نہیں نوٹس جاری کیا گیا؟ شہزاد اکبر صاحب کے لیے کیوں نہیں کوئی ریڈ وارنٹ جاری کیے گئے؟ کیوں نہیں آپ لوگوں نے یہ سب کیا؟ میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے تو ہیں شدید ایکسکانڈر ہیں کچھ لوگ. جہاں تک فیڈرل کیبنٹ کی بات ہے, تو اگر ان کا نام انہوں نے نہیں دیا تھا تو ہمارے ڈیفینس والے دے دیتے کہ جی ان کو بلایا جائے سب کو.
ٹھیک ہے 4-5 تو آئے نا, 4-5 نے گواہی دی. میرے خیال میں باقیوں کو کہہ دیتے خان صاحب کے ٹھیک ہے. ڈیفینس سیکرٹری جو تھے کہ سب کو بلا لیا جائے, شامل تفتیش کیا جائے, ان سب نے ان سے پوچھا جماعت جائے. چھوڑ دیا نا سر, ان سب نے پارٹی چھوڑ دی ہے. پرابلم یہ ہے the buck stops with the prime minister, the chief executive. ٹھیک ہے. کیبنٹ ایک ایسا کیبنٹ جو ہے اس کے منسٹرز وہ پاورز ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے. اینی ہاؤ میں کہہ رہا ہوں لیگل کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریوں میں اختیارات کا ناجائز استعمال اپنی جگہ, لیکن جو ایتھیکل اور مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے بحیثیت وزیر اعظم, ٹھیک ہے. لیکن نا یار خدا کی قسم یار, یہ جو کون سے مشیر تھے, اگر آپ نے القادر لینا بھی تھا ٹھیک ہے. چلو میں نے مان لیا, ابھی اپنے نام سے تو نہیں لیتے نا یار. ٹھیک ہے. 2 ہی ٹرسٹی ہیں. ٹھیک ہے. 2 سے پہلے جو ٹرسٹی تھے نا زمینی, وہ زلفی بخاری صاحب ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں ذرا کوثر صاحب سے شامل کروں نا. کوثر صاحب اب آپ مجھے بتائیں, میرا ایک سوال تو یہی سوال رضا ہارون صاحب کے ساتھ جو تھا وہی آپ کے سامنے ہے. خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب اور 6 ملزم دوسرے شامل ہیں. ان 6 ملزموں کے لیے آپ لوگ کیا کوشش کر رہے ہیں, ذرا مجھے بتائیں. آپ نے کچھ ملک ریاض صاحب کا نام نہیں ہم لے سکتے, اور ادھر وہ دبئی میں ہیں, آپ اچھی خاصی ٹریٹی سائن ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی ملزمان کو پاکستان میں بلوایا ہوا ہے اور دبئی کی حکومت سے بات کر کے. تو کہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ پک اینڈ چوز ہے؟ دیکھیں سلمان, عمران خان صاحب کا جو طرز سیاست تھا وہ آپ کے سامنے تھا. وہ ہمیشہ جس طرح کرکٹ میں وہ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں, ہمیشہ انہوں نے تقریروں میں بات کرنے میں فاسٹ بالنگ, باؤنسر, یارکر اور اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے. نیوٹرل امپائر ان کے بارے میں مشہور تھا ان کے, ہاں نیوٹرل امپائر, اس کے بارے میں مشہور تھا خان صاحب کے کہ وہ سلیکشن کمیٹی جو ہوتی تھی اپنے دور میں نام لکھ کے ان کے سامنے پھینک دیتے تھے, بھائی یہ کرو. تو ایک ڈکٹیٹرشپ والا جو جراثیم تھے وہ ان میں موجود تھے. اب وہاں پہ شیریں مزاری صاحبہ نے اعتراض اٹھایا تھا نا, جو وہاں پہ وفاقی وزیر تھی, بھائی یہ بند لفافہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے, آپ اس میں ہے کیا, ہمیں کم از کم بتائیں تو صحیح بھائی کہ یہ ہے کیا. تو ابھی جو وہاں پہ کلپریٹ مین تھا اس کو ہی سزا ملنی تھی. دوسرا آپ نے رضا ہارون بھائی سے پوچھا کہ بھائی بشرا بی بی جو ہیں وہ تو کابینہ میں نہیں تھی, وہ تو کہیں نہیں تھی. تو سیوک سینٹر کے اندر جو بینک جو تھا جس میں القادر ٹرسٹ کا بینک اکاؤنٹ کھولا گیا, اس میں جو ایکنالجمنٹ آف ڈونیشن تھا اس پہ سگنیچر کس کے تھے جی, وہ بشرا بی بی کے تھے. اب آپ کو ایک آرمی افسر بھی یاد ہوگا جو ابھی بھی ہے, جو گیا تھا خان صاحب کو بتانے کے لیے کہ اپنے گھر پہ نظر رکھیں, یہاں پہ کچھ لین دین کے معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں, آپ کی اہلیہ ان کاموں میں شریک ہے, اور ان کو وہاں پہ تھینک یو کر کے بعد میں ان کے تبادلے کا کہہ دیا گیا تھا کہ جس بندے کو ہٹا دیں. پھر پنکی گوگی بزدار گینگ لاہور میں پنجاب میں کیا کرتا رہا, خان صاحب کو سب پتا تھا, تمام تر معلومات پکڑ کے خان لے صاحب آئے کے پاس نا. تھی. کوثر اب بھائی ابھی پکڑ جو کے لوگ لے آئے تھے, آپ لوگ, بڑی تگڑی حکومت ہے آپ کی, پکڑ کے لے آئے آپ لوگ, نہیں پکڑ رہے نا, یہی تو وجہ ہے سر, اس لیے تو ہر چیز اب دیکھیں ایک آغاز ہے بڑے پختہ, مربوط, ناقابل تردید شواہد کے بعد 190 ملین پاؤنڈز میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ تھی 1 سال لگے خان صاحب کے جتنے کیسز تھے وہ یوں حل ہوتے رہے ہیں جب سر جہاں وہ آپ کہہ رہے ہیں 1 سال لگا ہے, وہاں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے صرف 2 پیشیاں بعد ہائی کورٹ کی, اور عمران خان صاحب باعزت بری. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں جی. ویلکم بیک. پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, کوثر کاظمی صاحب, رضا ہارون صاحب. لیکن اختتام میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں سیاستدان اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں. جہاں ایک طرف خورشید شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں شاید تحریک عدم اعتماد کرتے ہوئے تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے, ایک غلطی ہو گئی. اگر عمران خان صاحب آج ہوتے تو صرف 4 سیٹیں بھی قومی اسمبلی کی نہ لے سکتے تھے. ان کو کہیں نہ کہیں احساس ہے کہ ہم نے شاید تھوڑی جلدی ضرور کر لی. وہی جو سینیٹر ہیں جے یو آئی کے کامران مفتا صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی لیکن اس کے باوجود بھی مذاکرات جاری ہیں. پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.